معزز و مکرم سامعین حضرات، نوجوانان اہل سنت، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، احب اللہ من احب حسینا، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہر بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے گھر میں یعنی مسجد میں ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ جس سے چاہے اپنے نیک بندوں کا ذکر کروا لے اور جسے چاہے یہ خصوصی فضل اور عطا فرما دے۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو مذہب اسلام کی لازوال دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم اس پر بہت خوش ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت میں سے بنایا۔ آج بہت سارے فرقے ہیں اور طرح طرح کے خرافات بھی لوگوں کے درمیان میں کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو محبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، صحابہ اکرام سے ہے، اہل بیت سے ہے، ہمیں ہماری محبتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے دلوں میں محبت امام حسین کو پیدا فرمایا، ورنہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اور ہم بڑے نافرمان ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ دوران تقریر سمجھیں گے، جانیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ یہ محبت ایسی پیاری محبت ہوتی ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی اسی محبت کے صدقے میں ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دیتا ہے اور آخرت بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آج جس عظیم ذات کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے، ان کی عظمت و شان ہم اور آپ کیا بیان کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک مرتبہ نہیں کئی ایک مرتبہ اپنے پیاروں کا اور اہل بیت کی شان اور عظمت کو آپ نے بیان فرمایا، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اے لوگوں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، اور رب خود فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا کلام یقیناً سچا کلام ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام سچا نہیں ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ تم انہیں مردہ گمان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، مارے گئے۔ وہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں پر رب تعالیٰ کا فرمان ہے تم انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ دونوں میں فرق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی اور اس کے بعد آپ نے زبان سے کہہ دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ہمیں پابند بنا دیا کہ نہ انہیں مردہ کہنا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی کرنا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مقام پر بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور ساتھ میں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نواسۂ رسول کہتے ہیں، لختے جگرے گوشے بطول کہتے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے آپ ہیں، اور آپ سید الشہداء ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کے بارے میں رب نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یقیناً حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے، بلکہ آج ہمارے چہروں پر جو سرسبز و شادابی ہے، آج ہمارے دل جو زندہ ہیں، تو یقیناً یہ زندگی جو ہمارے دلوں میں موجود ہے یہ بھی امام حسین کا صدقہ ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے اپنے ہر ایک عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا، مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ مسلمان کاروبار کر رہا ہے تو وہ حلال اور حرام کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے۔ مسلمان کسی معاشرے میں، سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان اس بات کا خیال کرتا ہے کہ میں امانت میں خیانت نہ کروں۔ مسلمان اس بات کا خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں۔ لیکن یہ تمام چیزیں غیر مسلم میں نہیں ہوتی۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تصور کرتے اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے،
اب دنیا کمانے کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، چاہے کسی کو دھوکہ دینا پڑے، وہ دے دیں گے اور دنیا کمانے میں مست اور مگن رہیں گے۔ تو یاد رکھیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ یہ حقیقت میں زندہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، اور انہی کا یہ صدقہ ہے، ان کے نام کی برکتیں ہیں کہ آج ہم اور آپ زندہ ہیں اور ہمارے دل بھی زندہ ہے الحمدللہ۔ اور آج ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، یہ اہل بیت اطہار کے عظیم اور مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور کس خاندان کے ہے اور کس گھرانے کے ہے۔ رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ رب تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے عیسائی جو رہنے اور بسنے والے تھے، وہ بارگاہ رسول علیہ السلام میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے مذہب اسلام کی جو حق اور سچی بات ہے آپ نے اسے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتاب مقدس کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی عظیم صورت میں پیدا فرمایا کہ ایک فرشتے کے ذریعے سے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر پر پھونک ماری گئی تو وہ پیدا ہوئے۔ تو آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ تو عیسائی کہنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو انہیں ابن اللہ کہتے ہیں معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ ابن اللہ ہے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو وہ خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہ دے سکے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی اپنی بلا وجہ کی حجتوں کا اظہار کرتے رہے۔ تو آخر میں یہ بات طے پائی کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ ایک دن اور ایک تاریخ متعین کر دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس دن اور تاریخ میں آ جاؤ۔ تو قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دو کہ تم خود بھی آؤ، اپنی اولاد کو لے کر آؤ، اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر آؤ، اور فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے بعد ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو تاریخ متعین کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ تمہیں آنا ہے۔ تو جب متعینہ تاریخ میں عیسائی لوگ بڑے اچھے کپڑے پہن کر وہ آئے، ساتھ میں ان کے پادری بھی تھے، یعنی ان کے مذہب کے عالم دین بھی موجود تھے، اور وہ آئے اور یہاں پر نبی کریم علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ سرکار علیہ السلام کے گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، اور ایک ہاتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پکڑے ہوئے، اور آپ کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیچھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شان کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ جب دور سے پادری لوگ اور عیسائی مذہب کے عالم جو تھے وہ دیکھے، چمکتے دبکتے چہرے دیکھے، تو وہ یہ کہنے لگے، عیسائی لوگ کہنے لگے کہ یہ ایسے روشن چہرے والے ہیں کہ اگر یہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔
عیسائی جو عالم اور پادری تھے اس نے اس بات کا اظہار کیا تو تمام لوگ گھبرا گئے، ساتھ میں جو موجود تھے اور مباہلہ کا اظہار کرنے کے لیے آ رہے تھے تو وہ گھبرا گئے، بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم جزیہ ٹیکس دینے پر راضی ہیں، آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے اور ان کے خلاف دعا کر دی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل فرماتا کہ ان کی صورتیں جو ہے بندر اور سور کی ہو جاتی اور روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہتا، بلکہ ان کے جنگل میں سے آگ نکلنے لگتی۔ یہ معاملہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ کا نزول بھی جو ہوا، یہاں پر بھی اہل بیت اطہار کی شان کا اظہار ہوا، لیکن یہاں پر ایک اہم پیغام ہم آپ کو دیتے چلے کہ اس آیت مباہلہ کے ذریعے رافضی لوگ، شیعہ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی تھی، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو آیت مباہلہ کے وقت میں، مباہلہ کے وقت میں، واقعے میں وہ بھی یہاں پر موجود ہوتی۔ لیکن آپ سن لیں تاریخ اسلام کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، مباہلہ کا واقعہ جو ہوا ہے، یہ سن 10 ہجری میں ہوا ہے۔ کب ہوا؟ 10 ہجری میں ہوا ہے۔ سن 2 ہجری میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ سن 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اب موجود کون نہیں، ایک شہزادی خاتون جنت باقی ہے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4 شہزادیاں۔ کیا کیا نام ہے؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ 4 شہزادیاں ہیں۔ تو مباہلے کے وقت میں ایک ہی شہزادی آپ کی باقی تھی اور ان کی اولاد موجود رہی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے ساتھ تشریف لائے۔ اور پھر یہ تو آپ نے آیات قرآنیہ کو سماعت کیا، ساتھ میں ایک بڑی پیاری آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم نور آ گیا۔ یہاں پر نور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں نور کسے کہتے ہیں؟ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور نور کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نور خود بھی چمکتا ہے اور جو اس کے قریب جو ہوتا ہے اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ ہم اور آپ روشنی میں بیٹھے ہیں، اسی روشنی کی وجہ سے ہم اور آپ بھی چمک رہے ہیں۔ سورج دن میں نکلتا ہے تو سورج کیا ہے؟ یہ نور ہے، اور اس کی وجہ سے کائنات جگمگاتی ہے، چمکتی ہے۔ لیکن اس ظاہری یہ نور کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ظاہر سے چمکاتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ روشنی ہے، سورج ہے، یہ ہمارے ظاہر کو چمکاتا ہے، اس کا باطن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ ایسے نور ہے کہ یقیناً آپ ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور باطن کو بھی چمکاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ یقیناً جو جو آپ سے وابستہ ہوا، جس کو جتنا زیادہ قرب ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا ہی زیادہ چمکا دیا۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، یقیناً وہ بھی چمکے، اور خلفائے راشدین سے جو وابستہ ہوئے وہ بھی چمک اٹھے، اہل بیت وہ بھی چمکے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ اور ان کے بارے میں تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آگے بڑھتے چلیں آپ، صحابہ اکرام پیارے مصطفیٰ سے چمکے، اہل بیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چمکے، اور صحابہ اکرام کے ذریعے تابعین کی جماعت چمکی، اور اسی طریقے سے ائمہ کی جماعت چمکی، اولیاء اکرام کی جماعت بھی چمکتے رہے، اور پھر سرکار غوث اعظم سینہ میں تیر روشن ضمیر آپ بھی چمکے، اور ہم قادری غلام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو کچھ بھی چمک ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی ایمان کا نور ہے، انہی اللہ والوں کا صدقہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پیارے نور ہیں، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً اسی گھرانے کے اہم فرد ہیں اور مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ بار بار سنتے رہے، آپ کے سیرت طیبہ، آپ کی سوانح حیات کے مبارک اور مہکتے ہوئے انداز کو آپ دیکھیں، تاکہ ہم اور آپ بھی کچھ سیکھیں اور یقیناً ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہوتی ہے 5 شعبان 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 5 شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کی پیدائش ہے۔ اور پھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہمارے نبی غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہی اس بات کا اظہار فرما رہے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، ان کی زوجہ مطہرہ آپ ایک خواب دیکھتی ہیں، اور خواب دیکھنے کے بعد گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ایک خوف والا خواب ہوتا۔ بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ حاضر ہوتی اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار فرماتی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کہ کیا بات ہے، تو وہ یہ کہتی کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا اور اس کی وجہ سے میں گھبرا رہی ہوں اور ڈر رہی ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خواب کیا ہے بیان کرو، تو آپ یہ کہتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک حصہ کاٹا گیا اور وہ حصہ میری گود میں رکھ دیا گیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی میری شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ بشارت دے رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے غیبداں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا بھی اشارہ فرما رہے ہیں تمہیں اسے دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوتی، آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی شہزادی کے گھر تشریف لاتے، اور لانے کے بعد آپ یہ فرماتے میرا بیٹا کہاں ہے مجھے دو۔ میرا بیٹا فرماتے ہیں سرکار، نواسا نہیں بلکہ آپ یہ فرماتے میرا بیٹا کہاں ہے مجھے دو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست اقدس میں لیتے ہیں اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھتے، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مقدس سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں، آپ کے کان شریف میں اذان کے کلمات پڑھتے ہیں۔ ایک کان میں اذان کے کلمات پڑھتے ہیں اور دوسرے کان میں جو ہے آپ اقامت دیتے ہیں، اور یہ کلمات پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تحنیک فرماتے ہیں۔ تحنیک کیا ہے؟ تو یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز جیسے کہ کھجور ہے تو آپ اسے اپنے منہ میں لیتے ہیں اور چباتے ہیں، چبانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس پیارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ شریف میں دے دیتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو چوسنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ،
ایک تو عمل ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب اولاد کسی کے پاس ہو تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کا نام اس بچے کے کان میں پڑنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ عمل ہونا چاہیے کہ تحنیک کرے، یعنی گھر کے جو نیک فرد ہیں یا پھر کوئی عالم دین ہے یا پھر کوئی پیر ہے، جو بھی ممکن ہے، یعنی خاندان ہی میں اگر والد ہیں یا پھر دادا ہیں تو ان کے ذریعے سے تحنیک کا عمل کروایا جائے۔ جیسے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ شہد میں کھجور کو ڈباتے ہیں اور شہد کو چٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی یہ عمل پورا ہو جائے گا، یعنی میٹھی چیز بچے کے پیٹ میں جائے گا، اور یقیناً میٹھی چیز کی بڑی برکتیں بھی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل فرمایا، اور پھر کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ سب سے پہلے آپ کے کان شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے رب تبارک و تعالیٰ کا نام پڑا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اگر کچھ سنا تو کلمات اذان کو سنا، اور وہ بھی کس زبان سے سنا؟ وہ زبان ہے جو وحی خدا ہوا کرتی ہے، یعنی ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں یقیناً وہ بھی وحی خدا کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں، اور اس کے بعد 7 دن جب ہو جاتے ہیں تو 7ویں دن پر آپ کا نام حسین رکھتے ہیں اور عقیقہ کرتے ہیں۔ حسین آپ کا نام رکھا جاتا ہے اور پھر آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ اگر کسی کے گھر میں اولاد ہو تو ہمیں ان رسم و رواج کو اپنانا چاہیے جو دین اسلام سے جس کا واسطہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چھٹی کے نام پر، چلے کے نام پر طرح طرح کی ایسی رسومات جس کا دور دور تک بھی مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان طرح کی غلط رسومات میں ہمارا مسلم معاشرہ پڑ گیا ہے، اور اتنی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو طرح کے بدشگونی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلم معاشرے، آپ سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا، اپنے خاندان والوں کا جو نذرانہ پیش کیا، مقصد کیا تھا؟ شریعت مصطفیٰ کی حفاظت مقصد تھا، شریعت مصطفیٰ کی اہمیت بتانا مقصد تھا، یعنی شریعت مصطفیٰ کے خاطر آپ نے اپنی جان قربان کر دی، اور ہم اور آپ امام حسین کا نام لینے والے ہیں اور ہم طرح کی غلط رسومات میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے حسینی بنیں اور جو صحیح طریقہ ہے اسے اپنائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسے کا عقیقہ فرماتے، اور یہ بھی سن لیں حسن اور حسین یہ 2 نام یہ جنتی نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں حسن اور حسین کسی کا بھی نام نہ تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پردہ خفا میں رکھا تھا، پوشیدہ رکھا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حسن اور حسین اپنے نواسوں کا نام رکھا، اور آج دیکھیے کتنے حسن اور حسین کے نام والے مل جاتے ہیں۔ تو یہ امام حسین اور امام حسن ہی کا صدقہ۔ اور یہ بھی سن لیں کہ ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور ان کا نام شبر اور شبیر تھا۔ کیا نام تھا؟ شبر اور شبیر نام تھا، اور یہ سریانی زبان کے نام ہے یہ، اور اسی کا عربی میں جو معنی ہوتا ہے وہ حسن اور حسین ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی ناموں پر یہ نام رکھا، اور اسی وجہ سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شبر اور شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے نام ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما پرورش پائے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی پیدائش امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک 11 ہجری میں ہوا ہے۔ تقریباً 6 سے 7 سال کا عرصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے، اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی
مسلمان ایک لمحہ کے لیے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ رہ جائے تو یقیناً اس کی تربیت بھی جو ہوتی ہے بڑی اعلیٰ تربیت ہو جاتی ہے. یعنی جسے ایک لمحہ کے لیے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے اور پھر ایمان کی حالت میں ملاقات ہو اور ایمان کی حالت میں وصال ہو جائے تو وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور صحابی کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ ہم اور آپ لاکھ زندگی بھر عبادت کرتے رہیں، زندگی بھر روزہ رکھتے رہیں، رات بھر قیام کرتے رہیں، تو صحابی کا مقام و مرتبہ پانا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بلکہ وہ جو جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئے ہوں گے اور اس گھوڑے کے ناک سے جو دھول یا گرد نکلی ہوگی اس کی گرد راہ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابی رسول کا مقام و مرتبہ. تو صحابی رسول کی اتنی عظمت و شان ہے تو آپ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ سماعت کر لیں. امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں سے بھی ہے اور صحابہ میں سے بھی ہے. سبحان اللہ. یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان ہے. تو تقریباً 6 اور 7 سال پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے اور کیسی پیاری تربیت رہی ہوگی اور محبت کا معاملہ کتنا پیارا رہا ہوگا کہ صحابہ اکرام اس تربیت کو دیکھتے رہے. کبھی کسی صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان نوازوں سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی اپنے کاندھے شریف پر بٹھا لیتے. سبحان اللہ. صحابی رسول دیکھ کر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا ہی مبارک سواری ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ مبارک سوار بھی تو ہے، جو سوار ہے اس کو بھی تو دیکھو کتنا پیارا سوار ہے. اور اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے جسم ناز پر سرخ لباس ہوتا ہے، جبہ شریف ہوتا ہے اور ننھے ننھے پیارے پیارے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین کو آتا دیکھا آپ نے تو آپ منبر شریف سے اتر گئے. سبحان اللہ. منبر شریف سے اتر گئے اور اتر کر اپنے نواسے کو لے لیے اور تمام صحابہ اکرام یہ پیارا منظر دیکھ رہے ہیں. کتنا پیارا منظر رہا ہوگا کہ اس پیارے منظر کو وہ ملاحظہ کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ گود شریف میں لے لیتے ہیں اور لے کر ساتھ میں منبر پر تشریف لے جاتے اور لے جانے کے بعد خطبے کو پھر شروع فرماتے. کتنی پیاری بات ہے. اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہو رہی ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم فرد ہے اور وہ مہکتا ہوا پھول ہے کہ جس کے دم قدم سے انشاءاللہ آگے چل کر دین مصطفیٰ کا تحفظ ہونے والا. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے اور آپ کے پیٹھ شریف پر بیٹھ جاتے. سبحان اللہ. نماز کس کی ہے؟ سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز ہے اور یہ نماز ایسی نماز ہے کہ اس جیسی نماز کی مثال مل ہی نہیں سکتی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ شریف پر آپ کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے شریف کو طویل کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں. آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین کے خود خواہش سے اترنے سے پہلے آپ پیٹھ شریف اٹھا کر اتار دیں، بلکہ جب خود اپنی مرضی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ شریف سے اترتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے شریف سے سر اٹھاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے. یقیناً آگے چل کر 10 محرم الحرام 61 ہجری میں
قوم نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، آسمان اور زمین نے ملاحظہ کیا کہ پیارے مصطفیٰ نے جس نواسے کی خاطر اپنے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے اہل بیت کا خون راہ خدا میں قربان کر کے، تمام کی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور حالت سجدہ میں سبحان اللہ، یعنی وہ سجدہ آپ یاد کریں، اس سجدے کا آپ نے ایسے میدان کربلا میں حق ادا کیا کہ اس جیسا حق قیامت تک کوئی ادا ہی نہیں کرتا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اثر، یہ تربیت ہو رہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ۔ یقیناً یزیدی فوج جو تھی اور خود یزید اور یزیدی جو تھے، کتنے ظالم رہے ہوں، کتنے بدبخت رہے ہوں، کتنے صفاق رہے ہوں گے کہ ان کا دل ذرہ برابر گھبرایا نہیں، ان میں ذرہ برابر نرمی نہیں آئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ایک مرتبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے، تو آپ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز سنتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز سنتے، فوراً آپ گھر میں داخل ہوتے اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے کہ اے بیٹی، حسین کا رونا مجھے پسند نہیں آتا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایک بیٹے کا ماں کی گود میں رونا، ماں کے پاس رونا، باپ کے قریب رونا، یہ بھی رونا جو ہوتا ہے یہ کبھی محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ رونا بھی سرکار کو پسند نہیں آیا۔ تو آپ دیکھیں میدان کربلا میں جو زیادتی اور ظلم یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اہل بیت پر جو ظلم و ستم کیا، یقیناً قلب اطہر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اسے برداشت نہ کیا اور بہت سخت تکلیف پہنچائی، اور ان کے لیے سخت وعید ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، محبت کریں گے تو اس کا بھی بہترین صلہ ملے گا، اور جو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے عداوت کرے گا، بغض رکھے گا، اس کی بھی وعید آئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جو اللہ تعالیٰ سے جس نے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے گھر والے بڑے خوش نصیب ہیں، انشاءاللہ ہماری آنے والے نسلیں بھی انشاءاللہ محبت امام حسین ہی میں جیے گی، یقیناً وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے، اس لیے کہ یہ محبت وہ محبت ہے جس کے صدقے میں نبی کی محبت ہمیں ملے گی، اور نبی کی محبت کے صدقے میں رب کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، اور رب کی محبت جسے مل گئی سمجھیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے بغض کیا، عداوت کی، اس نے مجھ سے بغض و عداوت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے جو ہے رب تعالیٰ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ بلکہ محبت امام حسین کا معاملہ دیکھیں، آپ اپنی قسمتوں پر ناز کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اپنے ہاتھ میں دونوں کا ہاتھ پکڑے ہیں، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اور جس نے ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کی۔ کون ہے بابا؟ مولا علی مشکل کشا جو باب العلم ہے، یقیناً تو ان سے محبت کی اور خاتون جنت سے محبت کی، تو سرکار فرماتے ہیں کانا معیہ کی درجتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا۔ بہت عظیم خوشخبری ملی ہے، اس لیے کہ سرکار کا درجہ اور حسن و حسین کا درجہ اور خاتون جنت کا درجہ، اس لیے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما
کی عظمت و شان تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنت ان کی ہے۔ خاتون جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان کی امی جان کے بارے میں فرمایا کہ خاتون جنت کی شان یہ ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تمام جنتی عورتوں کی یہ سردار ہے۔ اور پھر مولا علی مشکل کشا کی اپنی عظمت و شان ہے، تو یقیناً یہ جنت میں بڑے بلند درجے پر ہوں اور ہم اور آپ بھی اس درجے میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں گے، ہم تو ان کی بارگاہ میں خادم اور غلام کی حیثیت سے ہو۔ شاہوں کا معاملہ یہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے شاہوں کی بارگاہ میں کوئی خادم بھی تو ہو، کوئی غلام بھی تو ہو، انشاءاللہ رب تعالیٰ کا کرم ہوگا تو ہم جیسے گناہگار ان کی بارگاہ میں خادمانہ حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت کا فیضان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایک دو نہیں بہت سارے فرامین ہیں کہ یقیناً محبت کا ہمیں یہ صلہ ملے گا، اور آپ اور ہم محبت کا فیضان کیا سمجھیں، محبت کی اہمیت کیا جانیں، تو یہ شہزادے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تربیت پا رہے ہیں، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا تو اس کے بعد آپ کی تربیت جو ہوئی مولا علی مشکل کشا کی آغوش میں ہوئی۔ اور مولا علی مشکل کشا کون ہے؟ یقیناً سرکار نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو کیسی پیاری تربیت ہوئی ہوگی، خاتون جنت کی بارگاہ میں تربیت ہو رہی ہے، تو یہ تربیت کا سلسلہ چلتا رہا تو یقیناً آگے چل کر دنیا نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار پیش کیا آج کل کے نوجوانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے ایسا رہنما یہ عمل ہے کہ ہم اور آپ اگر اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں۔ محبت صحابہ اکرام کی، حسنین کریمین کی محبت آپ صحابہ اکرام سے جانیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، خلیفہ اول ہیں آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ آپ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ کی عظمت و شان دیکھیں اور آپ سمجھیں آپ کہ کس طریقے سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے قرابت داروں، میرے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے محبت کریں، زیادہ محبت کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھرانے سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت کی محبت کے صدقے میں رب تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں ملے گی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ملے گی۔ بلکہ آپ کو سناتے چلیں، بلکہ محبت اہل بیت سے کرنا یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس کو اپنائیں۔ اور پھر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ جب دیتے رہتے تو اس موقع پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، آپ ننھے سے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں۔
خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، منبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن تشریف لاتے اور آپ کے جبے شریف کو مبارک کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نانا جان کے منبر سے نیچے اتر جاؤ۔ چھوٹے بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے والد کی جگہ پر کسی کو دیکھ لے یا اپنے والد کا کپڑا پہنے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا کا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس محبت کا اظہار فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اتنی پیاری محبت کا اظہار فرمایا، آپ فوراً منبر شریف سے اتر گئے اور اترنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یقیناً بیٹا یہ منبر آپ کے نانا جان ہی کا ہے، بلکہ یہ سر پر جو بال ہے یہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے۔ اتنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ اور پھر کتاب میں یہ موجود ہے اسی طریقے کا واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، منبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پائے۔ حالانکہ فاروق اعظم کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بڑے بڑے صحابہ اکرام گھبراتے تھے۔ ان کی یہ ہیبت ہے اور ان کا جلال ہے جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ کی محبت اہل بیت دیکھیے، امام حسین تشریف لائے، ننھے ہاتھوں سے آپ کے جبے شریف کو پکڑ کر کھینچے اور یہ کہے کہ میرے نانا جان کا منبر ہے، تو آپ اتر گئے اور اتر کر آپ نے اسی طریقے سے فرمایا کہ یقیناً یہ آپ ہی کا، آپ کے نانا جان ہی کا منبر ہے اور اس سر پر جو کچھ بھی بال ہے، یعنی اس بات کا اظہار فرمایا کہ آج اس مرتبہ اور مقام پر جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے نانا جان ہی کا تو صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ یہ سن لیجئے میں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا، یعنی ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ والد نے یہ کہا ہو تو آپ نے اس بات کا اظہار کر دیا، تو شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی یقیناً یہ سمجھ گئے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا درس نہیں دیا۔ تو یہ محبتیں ہیں، آپس کی محبتیں ہیں۔ آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً آدھی دنیا تک مذہب اسلام کو پھیلا دیا، مدائن اور قیصر و کسریٰ آپ کے نام سے کانپ اٹھے تھے، اور ایک وقت وہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بڑی غربت پائی جاتی تھی، لیکن آپ کا جیسے دور آیا تو دور دراز سے فتوحات ہوتی رہی تو بہت سارا خزانہ اور مال جو ہے یہ سلطنت کو آتا رہتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا اصول بنایا تھا، جو کچھ بھی مال آتا تو مدینہ کے رہنے والے جو ہوتے ان میں تقسیم فرما دیا۔ تو ایک مرتبہ مدائن شہر کی فتح ہوئی، بہت سارا خزانہ آپ کی بارگاہ میں آیا، تو آپ باہر تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی شریف کے اور آپ سب کو عطا کرنے لگے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور لانے کے بعد کہے اے امیر المؤمنین ہمارا حصہ عطا کیجیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالبرکۃ والکرامہ، یعنی خوب برکتیں اور شرافت کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار یا 1000 درہم جو ہے آپ کی بارگاہ میں نظر کیے، پیش کیے۔ امام حسن لے لیے، لے کر آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا اپنا حصہ عطا کیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار آپ کی بارگاہ میں پیش کیے بڑی محبتوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آپ کے بیٹے تشریف لائے، فاروق اعظم کے خود بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنا حصہ مانگا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم عطا فرمایا۔ وہاں کتنے دی؟ 1000 دی، اور اس کا آدھا اپنے بیٹے کو دیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں جہاد میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے رہتے ہوئے میں جہاد کرتا رہا، مدینہ منورہ باہر جہاد کرنے کے لیے گیا میں،
اور اس وقت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گلیوں میں مدینے کی کھیلا کرتے تھے. آپ نے ان کو 1000 دینار دیے, 1000 درہم دیے, اور مجھے میری خدمات اتنی ہے اور مجھے آپ نے 500 درہم ہی دیے. حالانکہ آج کا دور اور زمانہ کیسا ہے, باپ کی بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے, اتنی محبت ہوتی ہے کہ محبت میں معاملہ بگڑ جائے گوارا کر لیتے ہیں, لیکن اصول شرع کا خیال نہیں کرتے. لیکن فاروق اعظم کی ذات پر قربان جائیں, آپ اتنا پیارا درس ہمیں دے رہے ہیں. آپ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو حسن و حسین کون ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بابا علی ہیں, ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں, اور ان کی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں, اور ان کے نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور ان کے ماموں ابراہیم, قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم. اور ان کی خالائیں کون ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب, رقیہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن یہ ان کی خالائیں ہیں. تو یہ ایسا مبارک گھرانہ ہے, پہلے یہ نسبتیں لے کر آؤ, پھر اس کے بعد 1000 دینار اور درہم کا مطالبہ. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے کو یہ درس دے رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً نسبت مصطفیٰ جسے حاصل ہو جائے, یقیناً اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت حاصل ہوئی, یقیناً یہ بڑی عظیم نسبت ہے, اور اس گھرانے سے آپ کو تعلق رہا. پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ نے تربیت حاصل کی, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آغوش سے آپ نے تربیت پائی. تو میدان کربلا جو ہمیں درس آپ نے دیا, آج جو اصلاح معاشرے کی بات کی جاتی ہے, تو ہم اور آپ اگر واقع کربلا کو دیکھیں اور اسے سمجھیں اور اس کے مطابق جو درس ملتا ہے اس کو اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. سب سے اہم پیغام جو ہمیں میدان کربلا سے جو ملتا ہے, واقع کربلا سے جو ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے, یقیناً آپ جس گھرانے کے ہیں, اگر آپ چاہتے, آپ کے نانا جان چاہتے, رب کی بارگاہ میں دعا فرما دے, اور آپ دعا اگر فرما دیتے تو معاملہ یہ ہے کہ واقع کربلا ٹل جاتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور خود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ایسی عظیم شانیں ہیں کہ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو واقع کربلا ٹل جاتا, امام حسین کی جان بچ جاتی, اور دیگر اہل بیت اطہار کی جو جانیں گئی ہیں وہ تمام کی تمام جانیں بچ جاتی. لیکن یہاں پر جان بچانا نہیں تھا, بلکہ دین مصطفیٰ کو بچانا مقصد تھا. یہی وجہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اس جگہ پر میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا, میرے اہل بیت کے شہزادوں کو شہید کیا جائے گا. لیکن آپ نے کبھی رب کی بارگاہ میں دعا نہ فرمائی کہ اے رب تبارک و تعالی واقع کربلا کو ٹال دے. خاتون جنت آپ بھی جانتی تھی, لیکن رب کی بارگاہ میں آپ نے ایسی دعا نہ فرمائی کہ واقع کربلا کو ٹال دیا جائے. ازواج مطہرات میں بھی کئی ایک کو علم تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالی نے فرشتے کے ذریعے سے یہ بتا دیا تھا کہ ہاں اس جگہ پر, اس مقام پر آپ کی امت جو ہے آپ کے شہزادے کو شہید کرنے والی. تو ازواج مطہرات بھی جانتے رہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم رہا, لیکن کسی نے بھی دعا نہ کی. ہاں اگر دعا کی تو اس بات کی دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالی میرے اس شہزادے کو صبر عطا فرما, استقامت عطا فرما. اور یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے طور پر میدان کربلا میں وہ صبر کا عملی نمونہ پیش کیا کہ آج اس کی مثال ہرگز نہیں. ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 شہزادے وہاں پر میدان کربلا میں رہے, اور 2 شہزادے شہید ہوئے. وہاں آپ کے کئی بھائی شہید ہوئے, آپ کے کئی بھانجے شہید ہوئے, آپ کے کئی بھتیجے شہید ہوئے. آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب معاملہ ہوا. یعنی صبر کی مثال دیکھیں آپ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
میدان کربلا میں جو مثال صبر کی پیش فرمائی اور آپ کے قدموں میں ذرہ برابر لرزہ بھی نہیں آیا، بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ اگر وہ مشقتیں ہمالیہ پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو اس میں بھی لرزہ آ جاتا۔ آپ تصور کیجئے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے میدان جنگ میں تشریف نہیں لے گیا، اگر پہلے چلے جاتے بعد والوں کا غم آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا، بعض والوں کی شہادت کا معاملہ آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے، بلکہ پہلے آپ شہادت جام شہادت نوش فرما لیتے تو معاملہ یہ ہوتا کہ کچھ غم کا معاملہ ہلکا ہوتا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ باپ کے سامنے ننھے شہزادے شہید ہو گئے، باپ کے سامنے علی اکبر شہید ہو گئے، امام حسین کے سامنے آپ کے بھتیجے شہید ہو گئے، تقریباً 71 لوگ گھرانے کے آپ کے اور آپ کے چاہنے والے جامع شہادت نوش فرمائے، اور آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں اٹھائے اور اٹھا کر جو ہے خیموں تک لے کر آئے اور لا کر تمام کی لاشیں جو ہے رکھی ہوئی۔ اور آپ ایک تصور کریں، آج اگر یعنی آپ جانتے ہیں حالات ایسے ہوتے رہتے کہ کسی کے باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو معاملہ یہ ہے کہ پورے خاندان والے بھی باپ کو لاکھ دلاسا دیتے رہے، سمجھاتے رہے تو سمجھ نہیں پائیں گے، گھر سے لے کر مسجد تک 2 قدم چلنا ان کے لیے 2 گھر ہو جائے، پاؤں لڑکھڑا جائیں گے اور کندھا دینا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، اگر نہیں سنبھالیں گے تو 4 قدم نہیں چل پائیں گے۔ لیکن آپ قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر قربان جائیں، آپ کے صبر پر قربان جائیں کہ ایک کے بعد دیگرے ہر کوئی جامع شہادت نوش کر رہا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے شکوہ اور شکایت نہیں نکلتی، بلکہ آپ ہر ایک کے بارے میں یہی فرماتے، اے رب تبارک و تعالیٰ اس کی بھی شہادت کو قبول فرما۔ یہ عظمت و شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس سے صبر کا درس حاصل کریں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، خاص کر نوجوان کا معاملہ یہ ہے، یا پھر کسی تجارت کرنے والے یا بزنس مین کا معاملہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کر پاتے، اور صبر کا معاملہ تو اتنا دور ہے ہم سے کہ گھر میں اگر آپ کی طبیعت کے موافق کھانا نہ بنے تو آپ جو ہے اپنے غصے کا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن دال بن گئی، تلاوا گوشت نہیں ملا، تب دیکھیں پھر آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حالانکہ آپ کو کھانے کو تو مل رہا ہے لیکن آپ کی طبیعت کے موافق نہ مل پایا تو آپ اسے برداشت نہ کر پائے۔ اور اسی طریقے سے تجارت اور بزنس کر رہے ہیں، ایک سیدھا راستہ آپ کا ہے، اور جب سیدھے راستے پر آپ چلیں گے تو آپ کی کمائی تو ہوگی آپ، لیکن تھوڑی کمائی ہوگی، اور وہی ایک ٹیڑھا راستہ ہے جو حرام کا راستہ ہے، تو ہمارا نوجوان بڑی تیزی سے جلدی سے جو ہے سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جاتا ہے اور حرام کو اپنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی جلدی میں کروڑ پتی بن جاؤں، ایسی دولت آپ کے لیے جو ہے وبال جان بن جائے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حلال ہی کو اپنائیں، حرام کے قریب نہ جائیں، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر صلہ آپ کو عطا فرمائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رہے وہ دین مصطفیٰ کے خاطر رہے، ہوئے محبت شریعت کی خاطر وہاں پر رہے، اور یزیدی فوج کے جو لوگ رہے تو اس کا جو سپہ سالار تھا اس سے کہا گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جاؤ اور ان کا راستہ روک دو اور ان کے لوگوں کو شہید کر دو تو میں تجھے رائے کی حکومت دوں گا، دنیا کی حکومت دوں گا۔ تو یزیدی لوگ دنیا کی محبت میں تھے اور حسینی لوگ جو تھے دین مصطفیٰ کی محبت میں رہے۔ آج نام جن کا زندہ ہے، حسینی نام زندہ ہے، اور یزیدی کردار کل بھی مردہ تھا اور آج بھی مردہ ہے اور قیامت تک وہ مردہ رہے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی خاطر، 2 پیسے کمانے کے خاطر، نام کمانے کے خاطر ایسی ذلت اور رسوائی کو ہرگز نہ اپنائیں۔ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں آپ، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کچھ دیکھیں اور سمجھیں، ایک مثال عطا فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، مدینہ شریف کی پیاری پیاری گلیاں ہیں، چل رہے ہیں تو ایک جگہ پر بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، بکری کا بچہ
مردہ پڑا ہوا تھا، وہ آ رہی تھی، سڑ گیا تھا، گزرتے ہیں راستے میں تو وہ آتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام جو ساتھ میں تھے ان سے یہ پوچھا کیا تم میں سے کوئی اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم کے عوض خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو ہم آدھے دینار میں بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا بھی ایسے ہی حال ہے، یعنی جو چیز سڑ گئی وہ آ رہی ہے، اس ادنا کی حقیر چیز کو ہم خریدنا پسند نہیں کرتے، تو معاملہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے دنیا کی مثال دی گئی، دنیا کی مثال اسی طور پر پیش کی گئی، تو دنیا اتنی زیادہ حقیر ہے، اور حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوئی، کتنا بڑا مچھر ہوتا ہے، تو مچھر کا پھر فرق اتنی بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کا حصہ، ایک حصہ چھوٹا سا اتنا حصہ بھی جو ہے کافر کو نہ دے سکے۔ تو کبھی بھی آپ پریشان نہ ہوں کہ کافر بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مذہب اسلام کی عظیم اور لازوال دولت عطا فرمائی، آپ اس پر فخر کریں، آپ اس سے خوش رہیں، آپ اس سے راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل آخرت میں آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے جو درس کربلا ہے کچھ دیر کے لیے چائے کو روک دیجیے، ایک تو مسجد میں بھی ہے آپ، اور انشاءاللہ ہمارا بیان ہم ختم کرتے ہیں 5 سے 10 منٹ میں، اور جو لے چکے ہیں اعتکاف کی نیت کر کے جو ہے آپ کیجیے، اور باقی بعد میں سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو درس کربلا جو ہم کو خصوصی طور پر ملتا ہے، ایک تو صبر ہے، اور دوسرا دنیا سے بیزارگی کا ہمیں اظہار کرنا ہے۔ دنیا میں تو رہنا ہے لیکن بس ضرورت بھر رہنا ہے، اور حلال کمائی کمانا ہے، اور کبھی بھی ذلت اور رسوائی کے راستے کو ہرگز نہیں اپنانا۔ اور آپ نے سنا ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف میں رہے، جنگ کا معاملہ سامنے ہے، لیکن آپ کسی کتاب میں یہ نہیں پائیں گے کہ کوئی ایک نماز بھی آپ نے قضا فرمائی۔ اور آج ہمارے مسلم معاشرے کا معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہے، سکون ہے، چین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں دنیا اتنی زیادہ عظیم ہے، آرام اتنا زیادہ پیارا ہے کہ آرام کو قربان کر کے یا کاروبار یا تجارت یا بزنس یا جاب کو چھوڑ کر نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کوئی گراہک آ جائے اور ہم نہ رہیں تو چلا جائے۔ یاد رکھیں حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں مقدر فرما دیا ہے، اور آپ کی نیت اور رب تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد رہا، آپ جہاں بھی جائیں رزق آپ کو تلاش کر کے پالے گا۔ ہم رزق کے نام پر جو ہے اطاعت و عبادت میں کمی نہ کریں، ہم جاب کے نام پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو، بلکہ ہم اور آپ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے خالق کے قریب ہو، ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے۔ اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ وہ رب کے قریب ہوتا ہے، بندے کو قرب الہی جو ملتا ہے سجدے میں رہتے ہوئے ملتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کی وجہ سے اطاعت و عبادت میں کمی نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں ایک اہم درس ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے بہت سارے واعظین سے سنا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تو کٹا دیا لیکن اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہ دیا، یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہ دیا۔ اور کیسے دیتے؟ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام المطہرین ہیں، آپ ایسے پاک ہیں کہ پاکوں کے بھی امام ہیں، بلکہ آپ سے جن کو نسبت ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔
اور یزید پلید کا معاملہ یہ تھا وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف عمل کرتا تھا، اور امام حسین اپنا پاک ہاتھ ایسے کے ہاتھ میں کیسے دیتے، اور اگر آپ ہاتھ دے دیتے تو ساری انسانیت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ سند بن جاتی کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مطلب یہ ہے کہ یہ درست ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پسند نہ فرمایا، یعنی آپ نے خلاف شرع عمل کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی عمل دیکھیں، خاص کر جو گھر کے بڑے ہیں، جو گھر کے بزرگ ہیں، جو باپ ہیں، جو دادا ہیں، جو نانا ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، جو شوہر ہے اس کے ذمہ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر جو جتنا بڑا ہوتا ہے ان کے ماتحت جتنے ہوتے ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو دادا اور والد کا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں اگر کوئی خلاف شرع عمل کرتا ہوا پائیں تو فوراً آپ روکیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، گھر میں بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، گانا گاتے ہیں، ناچتے ہیں تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی ننیحال سے گدیحال سے ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ڈانس کرنے آتا ہے معاشرے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے بچے کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ بچپن میں آپ کی جو نظر انداز کرنے کا معاملہ ہوگا اور آپ جو ایسے معاملات میں بگاڑ میں جو ہے آپ ساتھ دیتے رہیں گے، آگے چل کر بچہ آپ کے ہاتھ سے ایسا نکل جائے گا، اس کے بعد پھر آپ پیر صاحب کے چکر لگاتے رہیں گے، عالم دین کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ بچہ میرا بڑا نافرمان ہو گیا۔ تو اس میں اہم رول جو ہوتا ہے گھر کے ذمہ دار کا بھی ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، گھر کے بڑوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو تربیت 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد نہیں کی جاتی، بلکہ تربیت کا مرحلہ تو علماء نے یہ بتایا ہے، بلکہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے بچے کی تربیت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر میں، یعنی آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ اسے نماز کی ترغیب دلائیں، آپ خود نمازوں کی پابندی کریں، جب اذان ہو جائے آپ اہتمام کریں گھر میں وضو بنانے کا، اور بچوں کو یہ عملی طور پر ذہن دے کہ نماز اذان ہو چکی ہے، اب ہمارا کام صرف اور صرف رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جب گھر میں ماں باپ اتنا پیارا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا گھر کا جو ایک ماحول ہوگا، کردار جو ہوگا، انشاءاللہ عز و جل گھر کا کردار بھی حسینی کردار ہوگا، گھر کا ماحول بھی بڑا پیارا ماحول ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس درس کو بھی ہم حاصل کریں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو نیزے پر لگا کر یزیدی فوج ملک شام کی جانب لے جا رہے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ شریف ہل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اے لوگوں جو رب کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائے تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ یہاں زندہ ہونے کی دلیل بھی پیش ہو رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ ہلتے رہے تو دیکھنے والوں نے اور قریب کان کرنے والوں نے سنا تو اس بات کو پایا کہ آپ کے ہونٹ شریف ہل رہے ہیں اور آپ قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن عظیم کی تلاوت کو سیکھیں۔ اگر ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، الحمدللہ امام صاحب موجود ہے اور اس بستی میں کئی ایک حفاظ کرام موجود ہے۔ آپ عمر کو نہ دیکھیں آپ کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، آپ یہ نہ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ تو آپ شرمائیں نہ، بلکہ آپ یہ سمجھیں اگر میں اب قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ میری اولاد بھی سیکھ جائے گی اور گھر میں بھی میں قرآن کی تلاوت سکھا دوں گا۔ تو یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
کہ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 عادتیں 3 باتیں سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت. سبحان اللہ. ہر ایک کو ضروری ہے کہ خود بھی اپنے سینوں میں دل میں نبی کی محبت کو رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی بچپن ہی میں محبت مصطفیٰ کا درس دیں. سرکار کا فرمان ہے اگر محبت مصطفیٰ دل میں ہے تو سمجھیے ایمان سچا ہے اور کامل ہے، اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو سمجھیے ایسا ایمان معاملہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، اور دوسرا اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تو اہل بیت کی محبت بھی سکھانا. اور تیسری بات قراءت قرآن یعنی قرآن کا پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ. تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ تمامی حضرات سے یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نیا ماحول آپ بنائیں گے. اصل میں عرس یہ جو آتا ہے یا پھر ایسے بزرگ ہستیوں کا یوم وصال یا یوم شہادت آتا ہے تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. یعنی دنیا داری میں ہم بھلا بیٹھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. تو ان اللہ والوں کی زندگیوں کو سن کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اپنے اندر جو کمزوری آ گئی ہے اس کمزوری کو دور کریں اور ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں. اور انشاءاللہ عز و جل آپ ایک اچھا ماحول بنائیں گے ہمارے اپنے اس علاقے میں تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے محبت رسول اور محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کا جو ہے علم بلند کرے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہاں پر حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں جتنے یہاں پر حاضر ہیں تمام حاضرین اور ہمارے رشتہ دار و اقارب کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور تمام حاضرین کے جو جائز مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. اور جو نوجوان بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال روزی کا بہتر ذریعہ عطا فرمائے. اور جن کے کاروبار ہیں اور چل نہیں رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے اور دونوں جہاں کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو خوب ترقیاں عطا فرمائے خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس مسجد کے کمیٹی اور امام صاحب اور مؤذن صاحب کی عمر میں اقبال میں برکتیں عطا فرمائے اور خوب دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.